بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ابن زیاد کون تھا؟ ابن زیاد کی پیدائش کیسے ہوئی؟ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناحق شہید کرنے کے بعد ابن زیاد کا انجام کیا ہوا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ابن زیاد کی دردناک اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، جس میں آپ کو بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ پیارے ناظرین، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، جس کا پورا نام عبید اللہ ابن زیاد بن ابیہ ہے، جسے ابن مرجانہ یا ابن زیاد کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ابن زیاد بنو امیہ کا ایک مشہور فوجی کمانڈر تھا، اور امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے اہم عوامل میں سے ایک تھا۔ وہ مرجانہ نامی لونڈی سے پیدا ہوا۔ ناظرین، بعض مورخین نے طنزیہ انداز میں ابن زیاد کو اس کی والدہ سے منسوب کیا ہے، اور اسے ابن مرجانہ کہا جانے لگا، جس سے مراد ابن زیاد کی پیدائش ناپاکی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کی والدہ سے کسی نے زنا کیا، جس کے نتیجے میں ابن زیاد کی پیدائش ہوئی، یعنی وہ ایک لونڈی سے پیدا ہوا تھا۔ پیارے ناظرین، ابن زیاد واقعہ کربلا کا مرکزی کردار تھا، کیونکہ اس کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پر پانی بند کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کربلا میں لشکر کشی اور کوفہ میں اہل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برے سلوک سے پیش آنے والے کی وجہ سے خاص طور پر اہل تشیع کے نزدیک اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور کے ساتھ بے ادبی کرنے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے نزدیک ظالم و غلیظ ترین شخص سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کربلا کے بعد کوفہ میں ہونے والے دل خراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ابن زیاد کے پاس جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور پیش ہوا، تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول زید بن ارقم یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اے ابن زیاد، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم، میں کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ ناظرین، یہی روایت یزید ابن معاویہ کے بارے میں بھی ملتی ہے کہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور سر انور پر چھڑی ماری تھی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار سکوی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، اور صبح سے شام تک خوب جنگ ہوئی تھی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب ہونے کے قریب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ پیارے ناظرین، ابراہیم بن مالک نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری میں مارا گیا، اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن مالک کے پاس بھیجا گیا۔ پیارے ناظرین، ابن زیاد کی موت کے بعد اس کے سر کو کوفہ کے دارالامارات کو خالی کر کے وہاں رکھا گیا، اور اسی جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک رکھا گیا، جہاں 6 برس قبل نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر پاک رکھا گیا تھا۔
اس بدنصیب ابن زیاد پر رونے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر اس کے ساتھیوں کے سروں میں لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا کہ اچانک گل پڑ گیا۔ آیا میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے۔ وہ سانپ سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا، حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ پھر گل پڑا، آیا 2 یا 3 بار ایسا ہی ہوا، اور یوں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کربلا میں مظالم ڈھانے والا ابن زیاد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ پیارے ناظرین، روایات کے مطابق مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے حق میں زمین ہموار کرنا شروع کی تو یزید بن معاویہ نے ابن زیاد کو بصرہ سے تبدیل کر کے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 2 کم سن فرزندوں کو شہید کرا دیا۔ پھر حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 سوار دے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں خیمہ زن ہوئے۔ ابن زیاد پہلے عمر بن سعد اور پھر شمر بن ذیلجوشن کو فوج دے کر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس کے نتیجے میں المناک واقعہ کربلا محرم سن 61 ہجری رونما ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلے شہداء کے سر کاٹ کر ابن زیاد کو پیش کیے گئے۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر انور کی بے ادبی کی اور تمام سر یزید ابن معاویہ کو روانہ کیے، اور پھر لعین اور مرتد یزید ابن معاویہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور کی بے حرمتی کی۔ محرم سن 67 ہجری میں ابن زیاد مختار سخوی کے جرنیل ابراہیم کے ہاتھوں مارا گیا، جس میں ابن زیاد کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ قتل کے بعد اس کے سر کو کوفہ میں اسی مقام پر لایا گیا جہاں 6 سال پہلے اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر رکھوایا تھا۔ ناظرین، ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار سخوی کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتھنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر بعد ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشد، کمدی، خولی ابن یزید، سنان ابن انس، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام مشکیہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ملوث تھے اور سائی تھے، طرح طرح کی عقوبتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ حدیث میں اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ 70,000 شقی مارے جائیں گے، اور وہ پورا ہوا۔ ناظرین کرام، ابن زیاد سمیت اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم کے اندر تمام قاتلان شہدائے کربلا کو عبرت کا نشان بنایا۔ پیارے ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔